سورۃ الرحمن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی، اور جب تلاوت فرمائی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سارے لوگ خاموش رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات کو جنات کے پاس میں نے یہ سورۃ الرحمن سنا ہے. اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فرمانے لگے کہ جب بھی میں اس جگہ پر آتا تھا تو وہ جنات کہتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، ہم آپ کی کسی نعمت کی انکار نہیں کرتے ہیں. فَلَكَ الْحَمْدُ، تمام ہوتے رہے. آپ لوگ تو خاموش رہے، تم لوگوں سے تو جنات بہتر ہو گیا کہ کچھ تو اس کا رد عمل اس نے اس کے اوپر ڈالا. تو میں نے کل رات اسی لیے بات تو شروع کی تھی لیکن رہ گئی بات ہو کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیوں بار بار اس میں آیا ہے، اور الرحمن کا سورت کے نام سے اس اسم کا پورا سورت نام ہونا، اور ان میں جو انہوں نے اپنے نعمتوں کا ذکر کیا ہے اس کا بہت جاننا بہت ضروری ہے. اس طرح تو وہ تو ہم پہلے اس کو ذکر کرتے. اب آج رات میں آپ کو، میں 13 سال کا تھا یا 13.5 14 سال کے قریبی تھا کہ میرے والد صاحب تفسیر وہ لکھ رہے تھے ہمارے لیے سورۃ الرحمن کے. رمضان کا مہینہ تھا تو رمضان کے مہینے میں اتفاق سے اس کا کاتب میں ہی تھا. تو میرے ہاتھ سے یہ لکھا ہوا تھا کہ جو میں وہ فرماتے تھے اور میں لکھتا تھا. تو مجھے چون کہ 14 سال کی عمر سے یہ یاد بھی ہے تو میں آج تھوڑا سا آپ لوگوں کو وہی میں نے کہا اگر تھوڑا سا اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرے اور تھوڑا سا شوق پیدا کرے تو میں آپ لوگوں کو یہ آگے سناؤں کہ اس میں سورۃ الرحمن میں جو جو آیا ہے اس کے معنویت، اس کی حقیقت اور اس کے ہمارے ساتھ اس کا تعلق جو ہے اس کو والد صاحب فرما رہے ہیں اپنے اس سلسلے کے تفسیر میں. شد گواہان جملہ قرآن و جہان، اللہ تعالیٰ کے صفت رحمانیت سے اس کے رحمتوں کا گواہ بنا دیا قرآن اور جہان کو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کس سے، یہاں پر تکذبان کا بار بار آنے کا کل رات بھی میں آپ سے عرض کر دیا تھا کہ ہمارا ایک چیز کو یا شرمندگی کی کیفیت ہوتی ہے. یہ جو آج ہم نے سپارہ جو اس سے جانے سے پہلے آج دوبارہ اس کو تھوڑا سا یاد دہانی کے طور پہ اس کیفیت کو بیان کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہمارے تراویح میں گزری اس میں فرما رہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے. منہ پھیرنا جو یہاں پہ جو لفظ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس سے وہ منہ پھیرنا ہے یا وہ تکذیب ہے کہ جس حقیقت کو آپ سامنا نہیں کرنا چاہتے اور اس سے اپنے آپ کو ادھر ادھر کرنا چاہتے ہیں. کل رات بھی اس پہ تھوڑی سی میں نے وہ بات کی تھی کہ یہ بار بار تکرار کے دن نہیں ہے. یہ ایک تو شاعری اصولوں میں عربوں کا یہ تھا کہ ایک بات کو تاکیداً بار بار لے آتے تھے اس شعر کو اچھے بہتر بنانے کے لیے عربی زبان کا یہ ہے. لیکن یہاں پر وہ تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز جو بار بار اس کا ذکر کیا ہے، اس کا ذکر کا مطلب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ جس نعمت کا یا جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ الرحمن اس رحمت سے جو کچھ ہم نے آپ کو دے دیا ہے جس میں آپ کی کوئی قابلیت نہیں ہے اور ہم نے یہ نعمت آپ کو دے دیا ہے تو آپ اس کے حمد اور شکر اور اطاعت کی کیفیت کے بجائے اس کو نظر انداز کر دیتے ہو، اس سے منہ پھیر لیتے ہو. تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہم فی غفلۃ معرضون، یعنی وہ منہ پھیرے ہوئے غفلت میں. اس کو اچھی طرح سے سمجھ آ رہا ہے کہ میرا باپ مر گیا، دادا مر گیا، سب مر گیا، سب مر رہے، لیکن وہ اس حقیقت کا سامنا نہیں کر رہا ہے، اس کو دل پہ اتارتا نہیں اپنے آپ کو.
تو یہ جو نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اس میں کیا کہ یعنی اس نعمتوں کے بعد میرے ساتھ جو آپ کا تعلق بننے کا ہے تو تم نے تو اس کی تکذیب کر دیا، اس سے منہ پھیر لیا، تم اس کو اس کیفیت جو اس نعمت کے بعد آپ کو حاصل ہونا چاہیے تم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ قرآن مجید کہتا ہے کہ امت نے چھوڑ دیا، فریاد کرے گا، تو ادھر اس کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہیں قرآن دے دیا اور پھر آپ ربکما تکذبان، آپ اس نعمت کی تکذیب اور غفلت میں پڑ گئے، معرضون ہو گیا، منہ پھیرنے والا ہو گیا، اس حقیقت کو تسلیم کرنے والا نہیں بنا، اس کو سجدہ معنوں میں ذرا سر پہ لیا ہے، اس کو اپنے سر پہ پارا۔ تو میں ذرا جلدی پڑھوں گا اور ابھی میں نے سنا دیا آپ کو، سب کا ذکر ادھر آئے گا۔ شد گواہان جملہ قرآن و جہان، جہاں بھی تم پر، عالم خلق بھی تم پر گواہ ہو گیا، سب کچھ تم پہ گواہ ہو گیا، قرآن بھی تم پہ گواہ ہو گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حق بسنع خویش بود ظاہر عیان، اللہ نے اپنی رحمت کی سنا سے، اس کے صنعت سے، اس کی تخلیق سے سب کچھ ظاہر کر دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، از آدم اور پدید ہم انس و جان، عدم سے وجود میں لایا، عدم سے کوئی چیز نہیں تھا آپ کے پاس، نہ جن کے پاس اور نہ انسان کے پاس۔ اَشْگُوِي رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرش زمین شد بہر انسان ہم چخان، زمین کو ہم نے تمہارے لیے دسترخوان کی طرح بچا دیا، جس میں تمام ضرورتیں، سبزیاں جو ذکر ہو رہا تھا، اناج وغیرہ ہم نے سب تمہارے بنا دیا، لیکن تو بیدار نہیں ہوا، تم نے منہ نہیں ہمارے طرف کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بے ستون استاد بر سر آسمان، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی ستون کے، اور آسمان کو تیرے سر پہ کھڑا کر دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آب شور با آب شیرین ہست روان، میٹھا پانی کڑوے پانی کے ساتھ روان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہیچ نشد مخلوط در ہیچ زمان، کبھی مخلوط نہیں ہوا کسی زمانے میں بھی جتنا یہ رہا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مر نظام را بن خلل نبود دران، تمہارے سائنس، تمہارے جتنی تخلیق تم لوگ کرتے ہو، سارے نظامات میں بجلی غائب ہو جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ آ جاتی ہے، نظام خراب ہو جاتا ہے، جہاز گر جاتا ہے، تمہارے سارے نظام، لیکن جس نظام کو انہوں نے بنایا اس میں آپ نے کبھی کوئی خلل دیکھا ہے؟ اور پھر کس بات سے کہتے ہو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، شمس برائے دفع ظلمت ہست روان، شمس اپنے کام سے چل رہا ہے اور ظلمت کو چھیڑتا ہوا نکلتا ہے۔ اَشْگُوِي رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وان قمر بخشت باشجار تازہ جان، رات کو قمر اپنا کام کر رہا ہے، کیا کیا کرنا ہے رب کو معلوم ہے، اور تو نے اس کا کیا رنگ لیا۔ اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مشرقین و مغربین رابین کے آن، دو مشرق دو مغرب بنایا، تمہیں نظر آئے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مر فصولها راست تأثیر اذان،
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مشرقین کی گرمی، سردی، سب چیزوں سے تمہارے فصلوں پہ اثر آتا ہے، اسی سے اگتے ہیں، اسی سے پیدا ہوتے ہیں، تو تم کس بات کو جھٹلاؤ گے؟